اچھا بات صرف یہاں اتنی سی آپ سے بات کرنی تھی، دعوت بذات خود مطلوب ہے ایک حکم، اب اگلا حکم کیا ثابت ہو رہا ہے؟ دعوت مطلوب ہے تو دعوت کے لیے دانش بھی مطلوب ہے، عقل، کہ اس دعوت کو اٹھانے والے وہ لوگ ہوں جو شاہ دماغ ہوں، ٹھیک ہے نا، جو دماغ کی اپنی ذہانت کی اعلیٰ ترین سطح پر ہوں، وہ لوگ اس دعوت کے کام کو اٹھائیں۔ سوال ہوتا ہے نا کہ دعوت کے لیے دانش مطلوب ہے، ایک لے مین بیچارہ دعوت دے گا تو اپنی سطح پہ دے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ دعوت اتنی قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انبیاء کو چنا تھا، اور انبیاء بلا اختلاف معاشرے کے شاہ دماغ ہوا کرتے تھے، ان سے بڑا شاہ دماغ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا معاشرے کے اندر۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو ان شاہ دماغوں کے پاس جو انبیاء شاہ دماغ تھے، ان کی علمی وراثت آئی علماء کے پاس، تو علماء کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ شاہ دماغ۔ تو کیا مطلب؟ شاہ دماغ کو علماء بننا چاہیے، یعنی جو امت کا ذہین ترین فرد ہے اس کو عالم دین بننا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، یہاں یہ بتانا مقصود ہے آپ کو، جب دعوت مطلوب ہے تو دعوت کے لیے دانش بھی مطلوب ہے۔ دانش کیسی ہونی چاہیے؟ وہ اس سوسائٹی کا شاہ دماغ ہونا چاہیے جو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، دعوت کو اٹھانے کے لیے میدان کارزار میں، میدان عمل میں اترے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج ہمارے شاہ دماغوں کی اکثریت کس طرف متوجہ ہے؟ یہ سوال صرف آپ کو میں چکنا کرنے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ تو ایک موضوع ایسا ہے کہ ایک جملہ کہ اس پہ گھنٹوں گزر جائیں۔ آج ہمارے شاہ دماغوں کی اکثریت طاقت اور اختیار کی طرف متوجہ ہے۔ اگر اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں، پاکستان کا سب سے بڑا میڈیکل کالج کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور کا، یہاں پڑھنے والے طلبہ میڈیکل کے حوالے سے کریم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کریم سمجھے جاتے ہیں پورے ملک کے، لیکن ڈاکٹر بنتے وہ دوران ڈاکٹری پڑھتے ہوئے یا ڈاکٹر بننے کے فوراً بعد CSS کا PCS امتحان دیتے ہیں اور فوراً چلے جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیے، ایڈمنسٹریشن کی لائن بڑی ہے جو انہوں نے چھوٹے موٹے کام کرنے، DC VC EC CC بننا ہے، یا وہ جو میڈیکل لائن کا کام بڑا ہے ان کا؟ سیدھی سی بات ہے۔ لیکن وہ ایک ڈاکٹر اپنی میڈیکل لائن چھوڑ دیتا ہے، اور CSS کے مقابلے میں روٹین میں وہ بچے آتے ہیں جو کسی سیٹ پہ نہیں جاتے ہیں، تو بعد میں کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو براہ راست ہی ان کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ ہم نے CSS کرنا ہے۔ بہت بڑی تعداد ایسے ہوتی ہے جو میڈیکل میں انجینئرنگ میں نہیں جا سکتی ہے، بعد میں BA کرنے کے بعد BSc یا جو بھی کرنے کے بعد، لاء کرنے کے بعد CSS کے امتحان دے کے آگے نکل جاتی ہے، لیکن بہت بڑی تعداد انجینئر بنتے ہوئے، ڈاکٹر بنتے ہوئے اپنی لائن چھوڑ دیتی آ جاتی ہے، حالانکہ ان کی لائن چھوٹی تو نہیں ہے، لیکن وہ طاقت و اختیار کی لالچ میں اس لائن پہ آ جاتے ہیں۔ تو آج ہمارے شاہ دماغوں کی اکثریت متوجہ کدھر ہے؟ طاقت و اختیار کی طرف ہے۔ پھر یہی جو ہمارے شاہ دماغ جو ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہی شاہ دماغ ہوں، اللہ کا شکر ایسی بات نہیں ہے، بڑے بڑے شاہ دماغ پڑھیں، امتحان کوئی قابلیت کا پیمانہ نہیں ہوتا، ایک الگ بحث ہے، لیکن جو ہمارا برین ہوتا ہے وہ بھی ڈرین ہو جاتا ہے، باہر چلے جاتا ہے۔ اب آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے، قلیل ترین دانش علم دین کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یعنی دانش کا اکثر حصہ دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر 100 لوگ دانش مند ہیں، شاہ دماغ ہیں، تو ان میں سے بلا مبالغہ 90 جو شاہ دماغ ہوتے ہیں وہ دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مدارس والے پھر مفت تعلیم دینے کے لیے اپنے دروازے کھول دیتے ہیں، آ جاؤ بھائی وحی کا علم حاصل کرو۔ وہ ایک محدود تعداد، یعنی اگر ایک محلے کے اندر 10,000 کی آبادی ہے تو اس 10,000 میں 10 بچے بھی علم دین حاصل نہیں کرتے۔ اب اگر 10,000 میں سمجھ لیں 10 بچے علم دین حاصل کرتے ہیں تو 10 بچوں میں جو شاہ دماغ ہے وہی آگے نکلیں گے نا۔ یہ تو نہیں ہوتا جو مدرسے میں کیا کہتے ہیں داخلہ لے لے وہ امام ابو حنیفہ اور امام ابن تیمیہ بن جائے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ آپ دیکھیں کہ سکولوں میں لاکھوں کی تعداد جا رہی، ان لاکھوں میں شاہ دماغ چند ایک آتے ہیں، چن لیے جاتے ہیں، تو یعنی اکثریت میں چنے جاتے ہیں نا وہ شاہ دماغ کون ہے۔ اسی طرح کتنی تعداد مدارس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو جو مدارس کی طرف تعداد متوجہ ہوتی انہی میں سے تو چند شاہ دماغ نکلیں گے نا۔ کلاس کا ہر بچہ شاہ دماغ تو نہیں ہوتا۔
اب یہ تو نہیں کہ ایک مدرسے میں 1000 2000 یا 5000 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے شاہ دماغ ہو کیونکہ وہ وحی کا علم حاصل کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو شاہ دماغ وحی کے علم کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بعمل ہو جائے تو وہ آگے نکلتا ہے۔ تو آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاہ دماغوں کی اکثریت دنیا کی طرف متوجہ ہے، کم تعداد دین کی طرف متوجہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس دین کو گرنے نہیں دیتا۔ ایک کم تعداد شاہ دماغوں کی دین کی طرف متوجہ ہے، جب دین کی طرف متوجہ ہوتی ہے پھر یہاں کیا ہوتا ہے؟ جو دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس میں بھی پھر چھانٹی ہوتی ہے۔ جیسے اسکول کالج یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو چھانٹی ہوتی ہے نا دماغوں کی، چھانٹی ہوتے ہوتے جاتے ہیں، چھانٹی ہوتے ہوتے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو مدارس میں بچے آتے ہیں وہ بھی چھانٹی ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جو شاہ دماغ ہوتے ہیں ان کی بھی چھانٹی ہو جاتی ہے۔ جو بہت بڑے شاہ دماغ ہوتے ہیں ان میں بھی ایک تعداد کم قسمتی سے کیا کرتے ہیں، جو دین کے اصول ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، فضائل پر گزارا کرتے ہیں، بس فضائل سنا لی یہ داعی بن گئے۔ اس سے بڑی چھلانگ ماری تو طہارت کے، پاکی ناپاکی کے، اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کے آج کل کے جدید مسائل بیان کر دیتے ہیں، بس اس پہ گزارا کر لیتے ہیں، یا ایک تعداد فروعی مسائل پہ لڑنے پہ گزارا کر لیتی ہے، لا الہ الا اللہ، یا کچھ تعداد اصولی مسائل کو فروعی بنا لیتی ہے، فروعی مسائل کو اصولی بنا لیتی ہے، وہ الٹا کام کرتی ہے شاہ دماغ ہونے کے باوجود، اور ایک تعداد یونانی علوم پہ اپنا وقت برباد کرتی ہے، خدا کی قسم۔ یہ اب میں مدارس کی بات کر رہا ہوں، منطق، فلسفہ، ہائے کاش مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر عمل ہوتا، اس منطق اور فلسفے کا مدرسے سے صفایا ہو جاتا، لیکن حضرت تھانوی کی رائے پر عمل ہوا۔ حضرت گنگوہی باوجود کہ حضرت تھانوی کے استادوں کے استادوں میں شمار، لیکن ان کی رائے نہیں چلی، کیونکہ منطق اور عقلی علوم کا زور تھا، اس نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ میں مخالفت منطق کی اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ہمیں منطق نہیں آتی، میں منطق کا استاد رہا ہوں الحمدللہ، اور منطق سے اتنی دلچسپی تھی کہ میں چاہتا تھا منطق کی ترکیب بھی پڑھاؤں میں بچوں کو، لیکن جب اٹھ کے غیر نصابی کتابوں کا مطالعہ کیا تو پھر منطق کی بے ثباتی، بے وقعتی اور منطق کی بے برکتی میرے سامنے آ گئی، توجہ پھر نہیں دی، خدا کی قسم۔ یہ جتنا وقت ہمارے لڑکے منطق اور فلسفے پہ ضائع کرتے ہیں، اتنا ہی فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول تفسیر کی تطبیقات پہ چلے جائیں تو وہ اجتہاد کے درجے پہ شاید پہنچ جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اصول کو اصول کے درجے پر، فروع کو فروع کے درجے پر رکھنے والے کم لوگ ہیں مدارس میں بھی، اللہ اکبر۔ پھر اصول و فروع کو اپنی اپنی جگہ پر رکھنے کے ساتھ معاشرے کی جدید نفسیات کا ادراک کرنے والے، مسائل کا ادراک کرنے والے، گرفت رکھنے والے، پھر نسل نو پر محنت کرنے والے اس سے بھی کم ہے، اقل القلیل ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ تو خیر خواتین و حضرات، میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، فکری محاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کا حکم دیا۔ دعوت بذات خود مطلوب ایک، دعوت کے لیے دانش مطلوب۔ آپ کا ذہین ترین بچہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے وقف ہونا چاہیے جو علم اللہ کے نبی کے سینے اتھر پہ نازل ہوا تھا۔ اور معذرت کے ساتھ اللہ کے نبی کے سینے اتھر پر فزکس کے نومیریکل نہیں اترے تھے، میتھمیٹیکل فارمولے نہیں اترے تھے، کیمسٹری کے فارمولے نہیں اترے تھے۔ ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، بتانے کا مطلب یہ کہ جو علم جس درجے کا اس درجے پر رکھیں۔ اللہ کے نبی کے سینے پر وہ علوم اترے تھے جس کے متعلق محض انسانی عقل اپنی عقل سے جواب نہیں دے سکتی۔ یہ کیمسٹری، یہ فزکس، یہ میتھ، اللہ تعالیٰ نے اس میں میدان کھلا رکھا ہے، تم نے جتنی عقلی ترقی کرنی کر لو، تمہارے کام صرف شریعت کے اصول سے ٹکرانے نہیں چاہیے، اس میں وحی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وحی کی ضرورت جہاں تھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت کے جو اس دنیا کے شاہ دماغ تھے انبیاء وہ اتارے۔ تو اس دعوت کے لیے آپ کا ذہین ترین بچہ وقف ہونا چاہیے، تب تبدیلی آئے گی امت مسلمہ میں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، ہر گھر کا ہر ذہین ترین بچہ اس علم کے لیے وقف ہو جائے جو علم اللہ کے نبی کے سینے اتھر پہ نازل ہوا تھا،
تو بتائیں امت آج کہاں کھڑی ہوگی؟ امت 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 کہتے ہیں، روتے مفت میں روتے ہیں۔ جو اصل کام ہے فکری سرمایہ، اس کی طرف علماء اور ان کے بچے بھی متوجہ نہیں ہوتے۔ آج علماء بھی اپنی اولاد کو علماء بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عالم دل میں کہتا ہے یہ جو میں نے علم دین حاصل کر کے کم تنخواہوں پر گزارا کیا، دنیا کے دھکے کھائیں، میرے بچے یہ دھکے نہ کھائیں۔ وہ کسی بڑے محکمے میں کے کلرک بننا پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کا وارث بننا پسند نہیں کرتے، اور یوں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ایک عالم دین کا بچہ عالم دین بنے، اس کے لیے تو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ جس طرح ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر بن جائے، اس کے لیے ایڈوانٹیج پلس ہو جاتا ہے، ایک الگ بحث ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خیر ہمارے معاشرے کے دانش کا سب سے کم یعنی دانش ہوتی ہے، لیکن اس کی دانش کی تعداد کم ہوتی ہے، وہ دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی پھر آگے چھانٹی ہوتی چلی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ خدا کی قسم مجھے اتنی فکری دوری ہے نا دورہ حدیث کے بحثوں سے، اس لیے حالانکہ میں ناشکری نہیں کرتا ہوں، میں نے دورہ حدیث کے اسباق بھی پڑھا ہے، اللہ کا شکر ہے، کوئی میں چھوٹا موٹا استاد نہیں تھا، میں اپنی تعریف نہیں کرتا، لیکن جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں۔ بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں، 20-25 سال تدریس کی بھائی میں نے، الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بھی کئی لوگوں کے دماغ میں آتا ہے شاید اس کو کچھ آتا نہیں ہوگا یا یہ، تو اس لیے مخالفت کر رہے ہیں۔ دورہ حدیث میں ہماری بحثیں ہیں کیا، مجھے یہ بتائیں خدا کی قسم۔ فاتح خلف الامام، استنجا بالحجر، رفع دین، آمین بالجہر، ہمارے شیوخ الحدیث کی شیخ الحدیث سی یہاں نظر آتی ان مسائل پہ، حالانکہ حدیثیں اس لیے تھی بھائی اس پر تھوڑی بہت توجہ دیں۔ امت کے جو فتنے ہیں ان فتنوں کو زیر بحث لائیں، احادیث کی تطبیق اس پہ کریں، قرآن کی آیات کی تطبیق اس پہ کریں، ذہن کھڑا کریں، فتنوں کے خلاف رجال کار پیدا کریں۔ اور ہماری دور حدیث کی بحثیں خدا کی قسم فتنوں کے خلاف رجال کار پیدا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ تو حنفی شافی بحثوں میں لگی ہوئی ہیں۔ اس لیے میرا جی نہیں چاہتا کہ میں دور حدیث کی کتاب پڑھاؤں، لیکن اللہ توفیق دے، اس منہج کو ادارہ قائم کریں گے، موڑیں گے ضرور۔ جو منہج غلط ہمارے مدارس کے اندر رائج ہے اس کو موڑ کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا عزم بالجزم ہے باذن اللہ کہ اس منہج، اس طریقہ کار، اس پیراڈائم کو موڑیں گے ضرور۔ بھائی ان مسائل پہ سرسری سی بات کر لی بس کافی ہے۔ حنفیہ کے مستدلات بتا دیے، شوافی کے مستدلات بتا دیے، حنابلہ کے مستدلات بتا دیے، ٹھیک ہے نا، مالکی کے مستدلات بتا دیے، بس کافی ہیں، آگے نکل جائیں۔ ہمارا شیخ الحدیث صاحب سارا سال ان مسئلے کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے، سال ختم ہوتا ہے جناب علی کتاب و طہارت ختم نہیں ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی شیخ الحدیث اسی میں بند ہوتی ہے۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ کتاب ختم بھی ہو جائے تو اہم ترین مسائل رہ جاتے ہیں، ایمانیات پہ، فکری سرمایہ پہ بات ہی نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا